بہت شدت سے یہ احساس پورے ملک کے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں اور کمزور طبقات کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ ملک دستور کے راستے سے ہٹ کر فیشزم کے راستے پر بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور دستور کی روح کو کچلا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اب تو بات جینوسائیڈ تک پہنچی ہے۔ اب اس کی کال دی جا رہی ہے اور مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، طرح طرح سے اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کو بہت زیادہ ہراساں اور پریشان اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ملت کے سوچنے سمجھنے والے حضرات نے، ایکٹیوسٹ لوگوں نے اور جو لوگ لیڈرز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک واضح لاہ عمل طے کر کے ہم ملک و ملت کو ایک پیغام دیں۔ یہ مقصد تھا آج کی میٹنگ کا۔ دیکھیے، ملک میں ایک ماس کانٹیکٹ کی ایک تحریک کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ہی یہ پلیٹ فارم جس میں تمام مکاتب فکر اور حلقوں کی ترجمانی اور نمائندگی ہو اور پوری ملت کی آواز ملت کے ایک ایک فرد تک پہنچے، گاؤں کے لیول تک، بالکل آخری کنارے تک ہم اپنے لوگوں کو پیغام دیں۔ قوموں پر چیلنجز آتے ہی ہیں، ہمت اور عقل مندی کے ساتھ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنی ملت کو ایک بھیڑ سے اوپر اٹھا کر ایک منظم بامقصد گروہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے دراصل اس پلیٹ فارم کا اور اس کی طرف سے چلائی جانے والی مجوزہ تحریک کا۔ مسلمان نوجوانوں کو میں اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہیں، وہ شکست خوردہ نہیں ہیں۔ چاہے CAA NRC کی تحریک کا مسئلہ ہو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء نے اور طالبات نے لیڈ لی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں حجاب کے مسئلے پر ہماری بچیاں قائدانہ رول پلے کر رہی ہیں۔ تو میں تو ملت کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی استقامت کا، عالی ہمتی کا ثبوت دیں۔ جو مسلم جینوئن لیڈرشپ ہے، جو ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، وہ سب آپ کے پشت پر کھڑے ہیں اور عنقریب آپ ایک باقاعدہ تحریک، پلیٹ فارم، تنظیم کا ایک اعلان سنیں گے جو پچھلی تمام قابل قدر، قابل احترام جماعتوں کے ساتھ اشتراک عمل کر کے، یا ممکن حد تک اشتراک عمل کی کوشش کر کے ہم آپ کو آپ کا مقام دلائیں گے۔ اور یہ پوری ملت، پورے عالم میں یہ آزمائشیں پیش آ رہی ہیں، قطعاً اس سے پریشان اور ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور میں تو آپ کو یہ نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ آپ ہراساں یا پریشان نہ ہوں۔ آپ اجتماعیت کے ساتھ، اولوالعزمی کے ساتھ، ہمت اور عقل مندی کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ انشاءاللہ ایک تفصیلی لاہ عمل پیش کیا جائے گا اور آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے گا جس سے مربوط ہو کر آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔